बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकास अमान है और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ एक ज़रिया आमदनी शेयर कर रहा हूँ। ये एक इंतहाई अहम वीडियो है क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ देखेंगे तो आपके पास एक ऐसा ज़रिया आमदनी आ जाएगा जिसके ज़रिए आप अपनी फैमिली के तमाम ख्वाब पूरे कर सकते हैं। ज़रिया आमदनी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक कारोबार है और दुनिया इस कारोबार को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कारोबार है जिसको आप इंतहाई आसानी से इख्तियार कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी कारोबार दुनिया में किया जाए उसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत से ऐसे काबिल लोग जो ये जानते हैं कि नौकरी की निस्बत अपना कारोबार करना ज्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि उनके पास इन्वेस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, इस वजह से वो कारोबार नहीं कर पाते, नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो मैं आपको वाजे करता चलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें आपको कोई लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई तालीम की शर्त नहीं है, आपकी कोई भी तालीम है आप इसमें शामिल हो सकते हैं। साबका तजर्बे की जरूरत नहीं है, इसी काम में शामिल होकर आप यहां का तजर्बा ले सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहां कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, कोई उम्र की शर्त नहीं है, कोई इलाके की पाबंदी नहीं है। आप अपने काम को किसी भी इलाके में फैला सकते हैं। जो काम आप अभी कर रहे हैं, जिससे आपके घर का खर्च चल रहा है, आपका निजाम जिंदगी चल रहा है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहां कोई बॉस नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आप पर पाबंदियां लगाए, जो आपके लिए मुश्किलात का बाइस बने। और इन तमाम आसानियों के साथ आगे बढ़ते हुए आप सिर्फ चंद माह में माली तौर पर खुशहाल हो सकते हैं, अपनी फैमिली के तमाम ख्वाब पूरे कर सकते हैं। अब जब हम दोस्तों को ये बात बताते हैं तो उनके जहन में ये बात उभरती है कि यहां पर कोई शर्त नहीं है, आसानी ही आसानी है और इसके बावजूद चंद माह में हम खुशहाल हो सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये कोई शॉर्टकट होगा, कोई गेम स्कीम होगी, फिर तो मुमकिन है। तो मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ना तो कोई शॉर्टकट है, ना कोई गेम स्कीम है, बल्कि ये दुनिया का वो ट्रांसपेरेंट बिजनेस है जो पूरी दुनिया में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, वहां के निसाब का हिस्सा है। मैं आपके साथ पाकिस्तान की थोड़ी वजाहत करता चलूं। वो लोग जो एमबीए मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, ये उनका सब्जेक्ट है। बीकॉम करने वाले सेकंड सेमेस्टर में इस बिजनेस को पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने वाले इसको ई कॉमर्स के नाम से पढ़ते हैं। और दुनिया की जो दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां इस कारोबार में पीएचडी डिग्री करवाई जाती है। तो इन तमाम चीजों से यह बात तो वाजे हो गई कि यह कोई शॉर्टकट गेम स्कीम नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। अब यह बिजनेस कैसे वजूद में आया, तो उसके लिए मैं आपके साथ चंद मिसालें पेश करता हूं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। दुनिया के अंदर हर काम में रिसर्च हुई है और हर चीज बेहतर से बेहतरीन की तरफ गई है। बिल्कुल ऐसे ही ये मिसाल पे आप गौर कीजिएगा कि एक टाइम था रोशनी के लिए मोमबत्ती या लालटेन का इस्तेमाल होता था। रिसर्च हुई, बल्ब वजूद में आया, रिसर्च हुई, एनर्जी सेवर आ गया, और रिसर्च होते होते इस वक्त जो जदीद तरीन शक्ल है वो है एलईडी बल्ब। पुराने जमाने में ट्रेन्स थी जो कोयले से चलती थी, इस मैदान में भी रिसर्च हुई और आज बुलेट ट्रेन का वजूद हो चुका है जो 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चलती है। पुराने जमाने में जंगे तीर तलवार घोड़े इस तरीके से होती थी। दिफाई मैदान में भी रिसर्च हुई और होते होते आज ये टाइम आ गया है कि किसी शख्स की भी जरूरत नहीं है, बगैर पायलट के, बगैर किसी शख्स के ड्रोन जाता है और आपके लिए जंग करता है। इसी तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ जगहों पर रिसर्च हुई है। वहीं पर बिजनेस पर भी रिसर्च हुई। वो लोग जिन्हें हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, माहिर मुआशियात कहते हैं, उनका काम था बिजनेस पर रिसर्च करना। तो उन्होंने बिजनेस पर रिसर्च की और इस वक्त बिजनेस की जो जदीद तरीन शक्ल है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब जैसे बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं, किसी के पास किसी कंपनी की सिम है, किसी के पास किसी कंपनी की सिम है, लेकिन काम सबका एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एक कारोबार है और इसको करने वाली बेशुमार कंपनीज हैं। उन्हीं में से एक हमारी कंपनी है जिसका पैगाम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी कंपनी का नाम है फाइटो साइंस। मलेशिया से इस कंपनी का ताल्लुक है। सितंबर 2012 में इसने काम का आगाज किया
اور بڑھتے بڑھتے آج یہ 18 ممالک میں لانچنگ کر چکی ہے، اپنے دفاتر قائم کر چکی ہے، جبکہ اس کے ممبرز کی تعداد 197 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ اس کمپنی کی پروڈکٹس صحت اور بیوٹی کے ریلیٹڈ ہیں، اور جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ہربل، نیچرل ہے اور پودوں پر ریسرچ کر کے بنائی گئی ہیں۔ اور چونکہ پودوں پر ریسرچ کے علم کو فائٹو سائنس کہا جاتا ہے، اس لیے کمپنی نے اپنا نام فائٹو سائنس رکھا ہے۔ دیتو سری لائی ٹیک پینگ یہ ہماری کمپنی کے مالک ہیں، ملائیشیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب جو سب سے اہم بات ہے کہ جو بزنس میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف کمپنی کے مالک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے 26 سال اس کاروبار کو خود کیا ہے۔ ان کا ذاتی 26 سال کا تجربہ ہے، اور یہ آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ جس کام کا تجربہ ہو اس کام کو انسان زیادہ تیزی سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے اس کمپنی کا بزنس پلان بناتے ہوئے اپنے 26 سال کے تجربے کو شامل کیا، تو ہماری کمپنی ملائیشیا کی ہزاروں کمپنیوں میں صرف 11 ماہ میں تیسرے نمبر پر آئی، آج پہلے نمبر پر ہے، اور دنیا کے اندر ہماری کمپنی کے مارکیٹنگ پلان کو تیز ترین انکم حاصل کرنے میں 5ویں پوزیشن حاصل ہے۔ یعنی اس کمپنی کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، یہ کمپنی دنیا کی 5ویں تیز ترین انکم دینے والی کمپنی ہے۔ ڈاکٹر فریڈ زولی ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ نیسلے کا کام پوری دنیا میں ہے، لیکن نیسلے کا ریسرچ سینٹر سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ تو ڈاکٹر فریڈ زولی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ نیسلے کے ریسرچ سینٹر میں کام کرتے رہے ہیں، اور نیسلے کی بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کی جو جدید ترین فارمولیشن ہے وہ ڈاکٹر فریڈ زولی کی دی گئی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر فریڈ زولی کا اپنا ایک ذاتی ادارہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، میبیلی بایو کیمسٹری کے نام سے، جہاں پہ یہ مختلف فوڈ سپلیمنٹس پر ریسرچ کرتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں۔ 22,000 سائنسدان، 94,000 لوگ ان کے ادارے سے وابستہ ہیں، اور ہماری کمپنی کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ڈاکٹر فریڈ زولی کی ریسرچ ہے، اور ان کے انڈر میبیلی بایو کیمسٹری سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہیں۔ ہماری کمپنی کی جو پروڈکٹس ہیں وہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں۔ میں آج کے اس ویڈیو میں صرف تھوڑی سی فوڈ سپلیمنٹ کی وضاحت کروں گا، اور پہلی پروڈکٹ جو ڈبل سٹیم سیل آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پروڈکٹ کی میں آپ کو وضاحت کروں گا، اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ باقی پروڈکٹس کو بھی کور کروں گا۔ لیکن اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ آج ہم نے بزنس کو سمجھنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری کمپنی کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ تمام فوڈ سپلیمنٹس ہیں۔ جیسے ایک چیز ہے دوائی صرف اور صرف بیمار آدمی استعمال کرتا ہے، جبکہ فوڈ سپلیمنٹس بیمار بھی یوز کرتے ہیں، صحت مند بھی۔ اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر صحت مند ہیں تو کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ تو میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس بائک ہو، گاڑی ہو، وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا آئل چینج کرنا پڑتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو ہماری یہ پروڈکٹس یوز کرتے ہیں وہ کچھ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور اگر بدقسمتی سے وہ پہلے ہی ان بیماریوں کا شکار ہیں تو ان کی ریکوری ہو جاتی ہے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو پہلی پروڈکٹ ڈبل سٹیم سیل ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو وہ بندہ جو اس کو یوز کرے گا، نمبر 1 اس کی کبھی بھی نظر خراب نہیں ہوگی، نمبر 2 اس کو کبھی بھی دل کی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خون اور خون کی نالیوں میں سے فالتو کولیسٹرول، چربی کو باہر نکال دیتا ہے، تو دل صحت مند رہتا ہے۔ یہ نظام انہضام کو ریگولیٹ کرتا ہے، ہماری سکن کو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتا ہے، باڈی کو انرجی دیتا ہے۔ آج تک ہمارے اندر جو آلودہ ماحول اور آلودہ خوراک کی وجہ سے کثافتیں جسم کے اندر ہیں ان کو صاف کرتا ہے، پورے پیشاب کے نظام کو، جس میں میجر گردے بھی شامل ہیں، ان کی صفائی کرتا ہے، ان کو صحت دیتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ایک ایسا فائدہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کا بڑا فین ہوں۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو پاکستان میں بالکل عام ہے، اور شوگر کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کسی شخص کو ہو جائے تو اس کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، صرف کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ لیکن شوگر ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ شاید زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر صرف چند لوگوں کو شوگر ہوئی ہے میٹھا کھانے سے، یا ٹینشن لینے سے، یا ان کا اوور ایٹنگ کی، زیادہ کھانے کی عادت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر
70% लोगों को शुगर होने की वजह यह है चूंकि हमारे बड़ों को शुगर होती है तो मारूसी तौर पर हमें भी मुंतकिल हो जाती है। तो डबल स्टेम सेल एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो बंदा इसको यूज करेगा, अगर उसके बड़ों को भी शुगर है तो ये जेनेटिकली मारूसी तौर पर उसको या उसके बच्चों को ट्रांसफर नहीं होगी, वो इस मूजी मर्ज से बच जाएगा और ये एक लाइलाज मर्ज है। तो डबल स्टेम सेल के बेशुमार फवायद हैं। हमारी दूसरी प्रोडक्ट जो है वो स्लिमिंग के लिए है, आप अपना फालतू वजन कम कर सकते हैं कुदरती तौर पर। तीसरी प्रोडक्ट जो आपको नजर आ रही है ये स्नोफिल का नाम से प्रोडक्ट है और इसका मेन मकसद है कि ये हमारी जिस्म में जो कुव्वत मुदाफियत है उसको बढ़ाती है। पहली और आखिरी जो तीसरी प्रोडक्ट है ये स्किन की ब्यूटी के लिए है। जो दरमियान में प्रोडक्ट है चॉकलेट ड्रिंक, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। ऐसे हमारी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एंटी एजिंग है, यानी हम बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े नजर नहीं आएंगे बल्कि हमारी लुक यंग रहेगी और जिस्म जो है वो एनर्जेटिक रहेगा। हमारी प्रोडक्ट्स की यूजर मिशेल ओबामा यानी प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ है। अब ये तो था एक प्रोडक्ट्स का मुख्तसर सा तारुफ। हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया में कहां कहां से रजिस्टर्ड हैं थोड़ा सा आपको मैं वो बताता चलूं। सेहत का एक बहुत बड़ा इदारा है FDA अमेरिका, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका। हमारी कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स यहां से सर्टिफाइड हैं। हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट हासिल है, यानी मुस्लिम इसको बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हराम जुज शामिल नहीं है। एशिया में तेज तरीन बिजनेस करने का अवार्ड हमारी कंपनी के पास है। तमाम नेटवर्क मार्केटिंग के अवार्ड्स फाइटोसाइंस हासिल कर चुकी है। इंटरनेशनल डायरेक्ट सेल का लाइसेंस DSA से जो मिलता है हमारी कंपनी वो हासिल कर चुकी है। नंबर आपके सामने इसका डिस्प्ले हो रहा है। प्रोडक्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं जो इस बात की जमानत है कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये है सबसे अहम चीज, पाकिस्तान में काम करते हुए हम जिस चीज की वजह से परेशान होते हैं वो है सिक्योरिटी, कि क्या ये कंपनी लंबे अरसे तक रहने वाली है, क्या ये कहीं से रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको वाजे करता चलूं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मालियाती इदारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम मालियाती इदारे, मिसाल के तौर पे बैंक्स वगैरह को रजिस्टर्ड करता है। तो हमारी कंपनी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इनकी वेबसाइट है www.secp.gov.pk। आप वहां पर जाके इस नंबर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे से रजिस्टर्ड है। अब तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये तो था कंपनी की प्रोडक्ट्स का एक तारुफ, कंपनी का एक तारुफ और ये कहां कहां से मंजूर शुदा है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे इस प्रेजेंटेशन के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी है जो हमें इस काबिल कर सकती है कि हमारे तमाम ख्वाब पूरे हो जाएं, तो उसमें शामिल होने का तरीका क्या है, शामिल होने के बाद हमने करना क्या है और उस करने के बाद हमें मिलना क्या है, कहां से मिलना है। तो ये तमाम सवालात के जवाबात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे इदारे में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको इस इदारे की कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करना पड़ेंगी। 4 पैकेजेस हैं, आप अपनी जेब के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पैकेज है सिल्वर पैक, ये 10,500 से है। गोल्ड पैक आप परचेज कर सकते हैं 60,000 से। जूनियर मोबाइल पैकेज 1 लाख से, मोबाइल पैकेज 2 लाख से। अब ये तो सादा सी बात है कि महंगे वाला पैकेज सस्ते वाले से ज्यादा इनकम देगा, लेकिन ये 4 पैकेजेस बनाए क्यों गए मैं थोड़ा आपको वाजे करता हूं। सिल्वर पैक उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं या उनका जरिया आमदनी जिसमें वो काम करें वहां से इनकम बिल्कुल उनकी थोड़ी है, तो वो भी इस बिजनेस को इख्तियार कर सकें। गोल्ड पैकेज ज्यादा उन लोगों के लिए है जो लोग बीमार हैं, वो इकट्ठी प्रोडक्ट ले लेते हैं और वो प्रोडक्ट लेने के बाद वो इस बिजनेस में एक अच्छा पैकेज भी ले लेते हैं और अपनी सेहत को भी ठीक कर लेते हैं। और जो इस बिजनेस को इंतहाई ज्यादा पैसा कमाने के लिए इख्तियार करना चाहते हैं और वो ऑलरेडी भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, साहिब हैसियत है, तो उनके लिए लाख और 2 लाख वाला पैकेज है। लेकिन आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जो पैकेज आपके साथ शेयर करूंगा वो है सिल्वर पैक 10,500।
کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں جو زیادہ تعداد ہے ان کی استطاعت یہ ہے کہ وہ 10,500 سے اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں. تو میں آج کی پریزنٹیشن میں سلور پیک 10,500 کی وضاحت کروں گا کہ 10,500 سے اس بزنس میں آپ شامل ہو کر کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. تو 10,500 آپ ادارے کو دیں گے. ریکوائرمنٹ اس ادارے میں شامل ہونے کی ہے، ایک تو پیسے 10,500، ایک آپ کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ جس کو سکین کر کے میل کیا جائے گا کمپنی کو. تو 10,500 جب آپ ادارے میں جمع کروائیں گے تو 10,500 کی ہی پروڈکٹ ادارہ آپ کو دے گا. تو اس بزنس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ نے ادارے کو کچھ رقم دینی ہے، اس کے عوض آپ نے اسی رقم کی پروڈکٹس لے لینی ہے. تو یہاں پر کوئی رسک نہیں ہے، کوئی اپنی رقم کے ضائع ہونے کا ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ جتنے پیسے دیے اتنے کی پروڈکٹس لے لی. اب یہ جو پروڈکٹس آپ کو ملیں گی، آپ اس ادارے میں تو شامل ہو گئے ہیں، لیکن اس پروڈکٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے. یہ آپ کو کوئی دوستوں کو محلے میں دکانوں پر جا کر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پروڈکٹس کو استعمال کرنا ہے. کیوں استعمال کرنا ہے؟ اپنی صحت کے لیے. اب 10,500 دیا، پروڈکٹس مل گئیں، وہ آپ نے یوز کر لی. یہ تو تھا ادارے میں شامل ہونے کا طریقہ. اب ہم اس ادارے میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، پیسہ کیسے کما سکتے ہیں؟ تو پیسہ کمانے کے لیے کوئی نیا کام نہیں کرنا پڑے گا، وہی کام جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہماری ایک عادت ہے کہ ہم ہر بات پہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو مشورہ دیتے ہیں، اور مشورہ دینے کی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا دوست چیز لینے جا رہا ہے یا کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنا نقصان نہ کر لے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم کسی اپنے دوست کو مشورہ دیتے ہیں، وہ بازار جاتا ہے، ہمارے مشورے پر وہ چیز خریدتا ہے، تو اس دکاندار کو بھی فائدہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خریدتا ہے، اس کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے جس کی وہ چیز بکتی ہے. لیکن یہ چیز ہمارے مشورے سے بکتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بزنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر 100 چیزیں بکتی ہیں تو 80% چیزیں ہم مشورہ دے کر بکواتے ہیں، صرف 20% چیزیں اشتہارات کی وجہ سے بکتی ہیں. لیکن ہمیں 80% لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. ہر ٹی وی چینل کو پیسہ ملتا ہے، ہر اس اداکار کو پیسہ ملتا ہے جو اشتہار دیتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے صرف 20% چیز بکتی ہے. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری مشورہ دینے کی عادت کیوں بن جاتی ہے. تو دنیا میں انسان 3 کام کرتا ہے. نمبر 1 وہ کوئی چیز خریدتا ہے، نمبر 2 اس کو استعمال کرتا ہے، اور نمبر 3 اگر اس چیز کا فائدہ ہو، رزلٹ ملا ہو تو اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، واقف کاروں کو مشورہ دیتا ہے. تو ہماری کمپنی کیا کہتی ہے کہ آپ نے اس ادارے میں آ کے کوئی نیا کام نہیں کرنا. آپ نے یہاں پر بھی چیزیں خریدی 1، استعمال کی 2. اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگیں، اگر آپ کو یہ بزنس اچھا لگے، آپ کو لگے کہ میں، میرے دوست، میرے رشتہ دار، ہم لوگ اس میں خوشحال ہو سکتے ہیں، تو اپنے دوستوں کو اس کا مشورہ دیں. اور مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن آپ زندگی میں پہلے بھی مشورہ دے رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے ادارے میں اگر آپ آ کے اس کی پروڈکٹس کا مشورہ دیں گے تو آپ مالی طور پر خوشحال ہو جائیں گے. کیسے، میں تھوڑا آپ کو واضح کرتا ہوں. آپ کے مشورے سے جیسے ہی کوئی ایک دوست اس ادارے کا حصہ بنے گا، اور یہ واضح رہے کہ 10,500 کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کا دوست بھی، واقف کار بھی 10,500 سے اس ادارے میں شامل ہوگا، تو کمپنی آپ کو 3,000 روپے بونس دے گی. ہم اس کو ڈائریکٹ بونس کہتے ہیں. آپ اس کو سمجھنے کے لیے بونس، انکم، آمدنی، جو بھی نام دے لیں. اب یہ ملے گا کب؟ تو چونکہ آن لائن سسٹم ہے، آج کل یہ دور آن لائن کا ہے، تو جیسے ہی دوست جوائن ہوگا فوری یہ 3,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. آگے آپ کی مرضی، ان کو جب مرضی کیش کروائیں، جب مرضی ان کو استعمال کریں. تو جیسے ہی دوسرا دوست اس ادارے میں شامل ہوگا تو آپ کو پھر 3,000 روپیہ بونس آئے گا. ٹوٹل ہو گیا 6,000. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ ایک آپ کی رائٹ سائڈ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ، اور دونوں میں ایک ایک دوست آ گئے ہیں. تو کمپنی کہتی ہے آپ کا ایک پیئر بن گیا ہے. تو پیئر بننے پر کمپنی آپ کو پیئر بونس بھی دے گی جو ہے 1460. میں بات کو آسان کرتا ہوں. 10,500 سے آپ جوائن ہوئے، چیزیں جو ملیں وہ یوز کر لیں، نقصان کا کوئی ڈر نہیں. 2 لوگوں کو اس ادارے کا حصہ بنایا تو جو ٹوٹل انکم ہم نے اس ادارے سے کما لی وہ ہے 7460. اب یہ جو 2 دوست
इस इदारे में आए, ये भी तो अपना पैसा कमाने के लिए आएंगे। तो ये पैसा कमाने के लिए वही काम करेंगे जो आपने किया, ये अपने दो दोस्तों को इस इदारे का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये एक एक दोस्त को ज्वाइन कराएंगे, इनको तो फायदा होगा, लेकिन आप गौर कीजिए, इसमें आपका फिर ये पेयर बन गया, और ये पेयर बनने पर कंपनी आपको 1460 रुपए देगी। ये अपने दूसरे दूसरे दोस्त को इस इदारे का हिस्सा बनाएंगे, इनको तो बेनिफिट होगा, लेकिन आप गौर करें, आपका फिर पेयर बन गया तो आपको फिर मिलेंगे 1460। यानी पहले 2 लोग आपके टीम में आए और उनकी मेहनत से 4 और लोग आ गए, टोटल 6 लोग आ गए। ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, लोग इस इदारे में शामिल होते जाएंगे। जब भी कोई दोस्त इस इदारे में शामिल होगा, आपका पेयर बनेगा, कंपनी आपको 1460 रुपए देगी। और एक टाइम आ जाएगा, ये इतनी तेजी से टीम बढ़ जाएगी कि आपकी इनकम 15,000 पर डे तक भी इस पैकेज पे पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो इससे ज्यादा पर डे इनकम हासिल कर रहे हैं। अब जब हम ये बात दोस्तों को बताते हैं तो एक सवाल उभरता है। वो सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम 10,500 भी दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, चीजें मिल जानी है तो नुकसान का भी कोई डर नहीं, सेहत के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी टीम में 2 दोस्त ही शामिल ना हो पाए तो फिर क्या होगा? आमदनी के हिसाब से तो हमारा सिस्टम बिल्कुल रुक जाएगा। तो मैं आपको वाजे करता चलूं, ये टीम वर्क है। जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का लफ्ज आता है वहां पे टीम वर्क किया जाता है। तो ये सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। अगर बदकिस्मती से ऐसा हो जाए कि आपके साथ 2 लोग शामिल नहीं भी हुए तो भी आपका सिस्टम रुकेगा नहीं। मैं उसकी थोड़ी वजाहत करता हूं। फर्ज करें ये एक दोस्त है जिसने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, उसने अपनी राइट साइड पे एक दोस्त को ज्वाइन करवाया, जिसने आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, इसका तो सिस्टम चल रहा है। लेकिन इसने आपको अपनी लेफ्ट साइड पे ज्वाइन करवाया तो आपका सिर्फ एक दोस्त आया, जबकि दूसरी साइड पे कोई दोस्त एग्री नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आपका सिस्टम नहीं रुकेगा। उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर जितने भी सीनियर्स हैं उनको तो कोई और शख्स मिल सकता है ना। तो चूंकि उनके साथ लेफ्ट और राइट ये लोग लगे हुए हैं तो ये दोस्त ऑटोमेटिकली वो आपके नीचे ही प्लेस करेंगे। इस दोस्त के यहाँ पे आने से ना सिर्फ आपको इनकम आएगी बल्कि लाइफ टाइम ये दोस्त जितना भी काम करेगा इसकी आपको इनकम आएगी। यानी यहाँ पे अगर आप किसी वजह से काम में कामयाब नहीं भी हो पा रहे तो टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपका सीनियर आपको सपोर्ट करेगा और आपके साथ आगे बढ़ेगा। हमारी कंपनी एक सेविंग सेटअप भी बनाती है हमारा बड़ा जबरदस्त। जो भी आपकी इनकम आएगी उसका 80% आपको फौरी कैश दिया जाएगा, जो 20% है वो आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। हम उसे कहते हैं गिफ्ट पॉइंट। अब ये जो रकम आपके गिफ्ट पॉइंट में जाएगी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने कंपनी की कोई भी चीज परचेज करनी है आप यहां से परचेज कर सकते हैं। इस काम में अगर आपकी इनकम अच्छी आएगी, आपके गिफ्ट पॉइंट की तादाद भी बढ़ेगी, तो इस पर कंपनी आपको अच्छा काम करने पर इनामात देगी। आप गिफ्ट पॉइंट के जरिए टूर कर सकते हैं, कंपनी आपको एक शानदार टूर देगी। इसके साथ साथ अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपके गिफ्ट पॉइंट की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ना सिर्फ आप जिंदगी में खुशहाल हो रहे हैं बल्कि कंपनी आपको अगला प्राइज भी देगी जो कि गाड़ी है। तो आप इस इदारे में काम करते हुए मुख्तलिफ प्राइजेस भी हासिल कर सकते हैं। और ये है हमारी सबसे अहम स्लाइड। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि 10,500 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, हम ये आपको दे सकते हैं 10,500 क्योंकि प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और हमारा ताल्लुक इतना ज्यादा है कि हम 2 लोगों को भी इस इदारे का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन हमारी साथ कोई और मसरूफियत है, हम कोई जॉब करते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम आपकी तरह इसको पूरा टाइम नहीं दे सकते। तो क्या हम फिर भी कामयाब हो जाएंगे? तो मैं आपको वाजे करता चलूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, यहां पर टीम वर्क होता है। अगर आपकी कोई मसरूफियत भी है लेकिन आपकी टीम काम कर रही है तो आपको इनकम आएगी और आप मिनिमम वर्क करके भी
یعنی کمزور ترین کام کر کے بھی 1 سال میں کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کتنے خوشحال ہو سکتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ فرض کیجئے یہ فرسٹ منتھ ہے، آپ نے اس ادارے کو جوائن کیا تو یہ آپ کا فرسٹ منتھ ہے، تو آپ نے کیا کمزور ترین کام کرنا ہے؟ کمپنی کہتی ہے آپ اپنے لیفٹ اور رائٹ ایک ایک دوست کو جوائن کرائیں گے تو 2 لوگ آپ کی ٹیم میں آ جائیں گے۔ یہ وہ کمزور ترین کام ہے جو زندگی میں آپ نے کرنا ہے، اور 2 لوگ جوائن کرانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری واقفیت جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں کی ہوتی ہے، تو 2 لوگوں کو جوائن کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کمپنی یہ کہتی ہے کہ دوسرے مہینے اب آپ نے کام نہیں کرنا، یہ جو دوست آپ نے جوائن کرائے یہ اپنے 2 لوگوں کو لائیں گے، اور یہ جو رائٹ پہ آپ نے دوست کو جوائن کروایا یہ اپنے 2 لوگوں کو لائیں گے، تو اس طرح نئے 4 لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ ٹوٹل آپ کی ٹیم کی تعداد جو ہے وہ 6 لوگوں کی ہو جائے گی۔ تیسرے مہینے اب یہ بھائی بھی کام نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروایا۔ یہ جو نیو آئے تھے پچھلے مہینے یہ اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروائیں گے، یہ اپنے 2 لوگوں کو جوائن کروائیں گے۔ 8 لوگ اور آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے، آپ کی ٹیم 14 لوگوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ چوتھے مہینے اب یہ جو تیسرے مہینے دوست آئے تھے یہ اپنے 2 لوگوں کو جوائن کرائیں گے، رائٹ والے اپنے 2 لوگوں کو جوائن کرائیں گے۔ 8 اور 8 16 اور لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ اب آپ کی ٹیم کی تعداد 30 لوگوں پر پہنچ جائے گی، اور ایسے ہی یہ تعداد بڑھتی جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے 12 ماہ میں آپ کی ٹیم 8190 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور جو آپ اس ادارے سے ان 12 ماہ میں کما چکے ہوں گے وہ رقم بنتی ہے تقریباً 65 لاکھ روپے۔ اب جب 65 لاکھ کی بات آتی ہے تو فوری طور پر یہ حساب لگا لیتے ہیں دوست کہ یہ تو تقریباً 5 لاکھ روپے ماہانہ بنتا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج تک اتنا میرے دادا نے، میرے والد صاحب نے، میں نے بھی کام کر کے نہیں کمائے، تو یہاں پہ کیسے ہم 1 سال میں پہنچ سکتے ہیں جبکہ ساری زندگی کام کر کے نہیں پہنچ پائے؟ تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ آج تک کبھی نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی نہیں کی ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جب لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، آپ کی ٹیم بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو آپ کی انکم بہت زیادہ کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے میں ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم تمام دوستوں کے پاس موبائل فون ہوتا ہے اور ہمیں ایک میسج آتا ہے کہ آپ وائل لکھ کر رپلائی کریں، تقریباً 5 روپے کٹیں گے اور آپ کو میچ کا سکور آتا رہے گا، اور ہم یہ اکثر اوقات میسج کر دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 روپے کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے، میری کون سا مالی حیثیت میں فرق پڑے گا، میچ کا سکور آتا رہے گا مجھے۔ لیکن غور کیجئے ہم جس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، اگر 1 کروڑ موبائل سم سے یہ وہ میسج ہو جائے تو ہمارے لیے تو یہ صرف 5 روپے بنتے ہیں، لیکن اس کمپنی کے لیے فوری طور پر 5 کروڑ اکٹھا ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کی ٹیم کی تعداد سینکڑوں یا یہ ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہوگی تو وہ لوگ کام کریں گے اور آپ کو بہت اچھی انکم آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہماری کمپنی کا ایک بونس ہے جسے ری پرچیز بونس کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم ٹیکنیکل طور پہ یونی لیول بونس کہتے ہیں، سادہ سمجھانے کے لیے ری پرچیز بونس کہتے ہیں۔ یہ بونس کس چیز پر بیس کرتا ہے؟ تو یہ وہ بونس ہے جو آپ کو جوائن کرنے کے 6 ماہ بعد ملنا شروع ہوتا ہے۔ باقی اب تک میں نے آپ کو جو بھی انکم بتائی وہ ڈیلی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی، لیکن یہ وہ بونس ہے جو 6 ماہ بعد سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد منتھلی ملے گا۔ اس بونس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے اس ادارے کو جوائن کیا اور جوائن کرنے کے بعد آپ کو اس پروڈکٹ کو دوبارہ آپ خریدتے ہیں، آپ کو پروڈکٹ اچھی لگتی ہے، آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ اس پروڈکٹ کو دوبارہ خریدتے ہیں، آپ کی ٹیم بھی دوبارہ اس پروڈکٹ کو خریدتی ہے، تو اس دوبارہ خریداری کا بھی آپ کو بونس ملتا ہے، کیونکہ کمپنی یہ جانتی ہے کہ وہ جتنے لوگ اس چیز کو دوبارہ پرچیز کر رہے ہیں وہ تمام آپ کی وجہ سے ہی اس ادارے کا حصہ ہیں، تو کمپنی اس میں سے بھی آپ کو کمیشن پے کرتی ہے اور یہ بونس بھی انتہائی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس بونس کی کافی لمبی ڈیٹیل ہے جو ایک علیحدہ ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو جو لوگ جوائن کرتے ہیں ہم انہیں وہ ویڈیو بھی سینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس بونس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب یہ ہے وہ سب سے اہم مسئلہ جس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کا معاشی مستقبل محفوظ کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے فیملی کا معاشی مستقبل ڈسٹرب کیسے ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں۔ جاب کرنے والے دوست کے ساتھ ایک پرابلم ہے
کہ بہت ساری جابز ایسی ہیں جو سیکیور نہیں ہوتی. آپ کو کسی وجہ سے بھی کبھی بھی جاب سے نکالا جا سکتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو کسی وجہ سے بھی جاب سے نکال دیا جائے تو اس بندے کی مالی طور پر حیثیت بالکل زیرو ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جاب سے جب نکال دیا گیا ہے وہ جاب لیس ہو گیا ہے. اگر آگے جاب نہیں مل رہی تو آمدنی تو کہیں سے بھی نہیں آئے گی، اور اگر کوئی اس کے پاس چھوٹی موٹی جمع پونجی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، کوئی شاپ کیپر ہیں، وہ کام پر جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ان کو کوئی ہیلتھ کا پرابلم آ جائے، وہ 1 ماہ 2 ماہ جاب پر نہ جا سکیں، اپنے کام پر نہ جا سکیں، دکان نہ کھول سکیں، تو ان کی انکم بھی زیرو ہو جائے گی. میں دوبارہ واضح کرتا چلوں کہ جاب کرنے والے کو اگر کسی وجہ سے جاب سے نکال دیا جائے، اس کو جاب نہ ملے، انکم زیرو ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی بزنس والا اگر کسی وجہ سے کام پر نہ جا پائے، بیمار ہو جائے، تو اس کی انکم بھی زیرو ہو جائے گی. لیکن غور کیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ اثاثے بناتے ہیں. کیسے؟ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پلازا بناتے ہیں، فیکٹری بناتے ہیں. ایک بندہ جس نے پلازا بنایا، اور وہ اب پلازا بننے کے بعد جب پلازا اس کا کرائے پر چلا گیا، وہ پورا مہینہ گھر سے باہر نہ بھی نکلے، اس کے گھر انکم آئے گی. جبکہ جاب والا اگر جاب پر نہ جائے اسے انکم نہیں آئے گی. بالکل ایسے ہی جیسے بزنس والا اللہ نہ کرے کچھ عرصہ بیمار ہو جائے، کام پر نہ جا سکے، اس کی انکم زیرو ہو جائے گی. لیکن وہ لوگ جو پلازا بناتے ہیں، ایسٹ بناتے ہیں، اگر انہیں کوئی پرابلم ہو جائے، وہ گھر سے باہر نہ جائیں، گھر بیٹھے رہیں، تو بھی ان کے گھر انکم آئے گی. اور سب سے اہم بات، اللہ نہ کرے بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر یقین ہے، بلکہ بحیثیت انسان ہی ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. تو کوئی بندہ جو نوکری کر رہا ہے یا اپنا کاروبار کر رہا ہے، اللہ نہ کرے وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو پیچھے فیملی کی انکم زیرو ہو جائے گی، کیونکہ خونی رشتہ بھی ختم ہو گیا، معاشی رشتہ بھی ختم ہو گیا. لیکن وہ بندہ جس نے پلازا بنا لیا ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو خونی رشتہ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، لیکن وہ جو پلازا ہے اس کے ہونے کی وجہ سے اس فیملی کی مالی طور پر جو انکم آ رہی تھی، جو مالی حیثیت تھی، وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. جو اس شخص کی زندگی میں ان کو پیسہ آتا تھا، مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ آئے گا. اب پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی پلازا بنا سکیں، ہم بھی کوئی فیکٹری بنا سکیں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ آپ بغیر کوئی خاص پیسہ لگائے آپ اس ادارے میں کام کریں گے. جب آپ کی ٹیم چند 100 لوگوں کی ہو جائے گی تو آپ گھر سے نہ بھی نکلیں، لوگ کام کر رہے ہوں گے، آپ کے گھر انکم آئے گی. اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، کام پر نہ جا سکے، کوئی بات نہیں، ٹیم کام کر رہی ہے، انکم گھر آئے گی. اور سب سے اہم بات، اللہ نہ کرے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ ٹیم کو زندگی دے، وہ کام کر رہی ہے، تو بھی پیسہ آپ کے گھر آئے گا. یعنی ہم یہاں پر اس میں کام کرتے ہوئے نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملی کا مستقبل بھی مالی طور پر سیکیور کر لیتے ہیں. یہاں پر ایک اور انتہائی اہم پوائنٹ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور یہ جانا جاتا ہے کہ محنت کرنے سے حالات بدلتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں کہ ایک مزدور بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ایک مستری بہت زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن غور کیجئے یہ دونوں ہی امیر نہیں ہو پاتے جبکہ ٹھیکیدار امیر ہوتا ہے. ایک فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم کو دیکھ لیجئے، وہ کبھی اپنی فیکٹری نہیں بنا پاتا، کبھی خوشحال نہیں ہو پاتا، لیکن فیکٹری کا مالک ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بناتا ہے. تو ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ زندگی کے اندر محنت کرنے سے نہیں بلکہ محنت کروانے سے حالات بدلتے ہیں. آپ غور کر لیجئے اپنے ارد گرد، صرف وہ لوگ خوشحال زندگی گزارے ہیں جنہوں نے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیا ہے جس میں لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. عام زندگی میں وہ سیٹ اپ کروڑوں میں بنا ہوگا، نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ یہ سیٹ اپ صرف چند ہزار روپے کی پروڈکٹس خرید کر 2 لوگوں کو مشورہ دے کر اپنا یہ سیٹ اپ جنریٹ کر سکتے ہیں. دنیا کے جو بڑے بڑے قابل لوگ ہیں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو مختصر سا بتاتا چلوں. بل گیٹس جو دنیا کا سب سے امیر شخص ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے زندگی میں دوبارہ کام کرنے کا موقع ملے، مجھے زندگی میں دوبارہ آغاز کرنا پڑے،
تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو چوز کروں گا۔ اس کا یہ بھی بیان ہے کہ اگر مجھے دوبارہ صفر سے اپنی پروڈکٹس کو بیچنا پڑے مارکیٹ کے اندر تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ مسٹر رابرٹ کیوسکی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے امریکہ کا، نہ صرف بزنس مین ہے بلکہ یہ بزنس کو بہت اچھا جانتا ہے اور اس کی بزنس پر بے شمار کتابیں ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی امیر لوگ ہیں انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہے، جبکہ وہ لوگ جو کام پر توجہ کرتے تھے، جو نیٹ ورک نہیں بنا پائے، صرف کام کرتے تھے وقتی ضروریات کو ہی پورا کرنے کے لیے، وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو پائے۔ ایسے ہی نیچے جم رون، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی ایسا کام